معاہدہ لوزان کیا ہے؟ معاہدہ لوزان کو معاہدہ لوزان کیوں کہتے ہیں؟ 2023 میں 100 سالہ پابندی ختم ہونے کے بعد آخرکار ترکی کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا سلطنت عثمانیہ سے الگ کیے گئے 40 ممالک دوبارہ سے ترکی کی اطاعت کریں گے؟ آخر مسلمانوں کی ترقی کا ترکی سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ السلام علیکم، ڈیلی تڑکا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ ناظرین، ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 24 جولائی سن 1923 میں یورپ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا۔ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں طے کیا گیا، جس مناسبت سے اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدہ کے مطابق سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر 40 مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کے سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ترکی میں اسلام پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ نماز گھروں کے اندر محدود کر دی گئی اور عورتوں کا برقع تک ختم کر دیا گیا۔ اسلام کی بات کھل کر نہیں کر سکتے، ترکی ایک سیکولر ریاست کے طور پر سامنے آئے گا۔ ریاست کے اثاثے جو 3 براعظموں پر محیط تھے ضبط کر لیے گئے۔ ترکی زمین سے کوئی بھی معدنیات نہیں نکالے گا، ہر شے ترکی کو مغربی ممالک سے خریدنا پڑے گی۔ 100 سال تک ترکی پر تیل نکالنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی اور ماہرین کے مطابق یہ سب سے خطرناک پابندی تھی، جس سے ترکی کو بہت سی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فاسفورس کی پورٹ کو فری کر دیا گیا۔ ترکی کسی بھی گزرنے والے جہاز سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ اس معاہدے میں اسلام کو نقصان پہنچانے اور ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کر کے اس معاہدے کو ایک قانونی حیثیت دی۔ ناظرین، اس معاہدے کو لے کر کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ 2023 میں اپنی پابندی ختم ہونے کے بعد ترکی سعودیہ پر قبضہ کرے گا اور اپنا حق واپس مانگے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سعودیہ پر ترکی کبھی بھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن ترکی اپنا حق مانگے گا، اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کرے گا، لیکن قبضے کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ اور ترک صدر طیب رجب اردوغان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سن 2023 کے بعد ترکی کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے۔ 2023 کے بعد ترکی ایک نیا آئین بنانے جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنے کی امید بھی جگائی گئی ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر جو 40 ریاستیں الگ کی گئیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ سب کے سب دوبارہ سے ترکی کی اطاعت کر لیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر ریاستیں مغربی کنٹرول میں ہیں۔ کچھ ریاستیں ترکی کا ساتھ دیں گی، لیکن زیادہ تر ریاستیں ترکی کی مخالفت کریں گی، لیکن ترکی پھر بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا اور ترکی کی کامیابی سے مسلمانوں کی کامیابی کو منسلک کیا جاتا ہے۔ ترکی ایک خوش قسمت ملک ہے جسے طیب اردوغان جیسا حکمران ملا۔ پوری امت مسلمہ کی نظریں ترکی پر مرکوز ہے کہ وہ 2023 کے بعد کیا قدم اٹھاتی ہے اور پوری امت مسلمہ ترکی کے لیے دعا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ڈیلی وزٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔